اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين رب قد آتيتني اے میرا رب تو نے مجھے حکومت عطا کی، حکومت کا حصہ عطا کیا. قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کا ٹھیک لگانا اس کا علم مجھے سکھایا، یعنی تعبیر خواب، خواب کی تعبیر کا علم آپ نے مجھے سکھایا. فاطر السماوات والارض، آپ ہی پیدا کیے ہیں، آپ ہی کے لیے آسمان و زمین آپ ہی نے پیدا کیے ہیں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرا دنیا اور آخرت میں کارساز ہے. توفنی مسلمہ، آپ مجھے موت دے اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں. والحقنی بالصالحین، اور مجھے آخرت میں صالحین کے ساتھ ملا دینا. یوسف علیہ السلام کے متعلق باقبل میں ہم نے سنا کہ ان کے والد اور ان کے گھر والوں کو یوسف علیہ السلام نے کنعان سے مصر بلایا، اور اس کے بعد سبھی مل کر رہنے لگے مصر کے اندر. یوسف علیہ السلام، ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے عزیز و اقارب جو بھی تھے وہ سارے کے سارے. اور یہ بھی ہم نے گزشتہ کل سنا تھا کہ یہ لوگ کنعان سے مصر آئے تو ایک قول کے مطابق 72 مرد عورت تھے، اور ایک قول کے مطابق 93 مرد عورت تھے. اور اس طریقے سے یہ لوگ مصر میں رہنے لگے اور اپنی زندگی بسر کرنے لگے. یوسف علیہ السلام کتنے سال اپنے والد سے جدا رہے، یہ جدائی کتنی، اس میں بھی 3 قول بتلائے جاتے ہیں. ایک 40 سال کا قول بتلایا جاتا ہے، ایک 80 سال کا قول بتلایا جاتا ہے، اور ایک غالباً 22 سال کا قول بتلایا جاتا ہے کہ اتنے سال یوسف علیہ السلام اور ان کے والد الگ رہے، جدا رہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دنیاوی اعتبار سے ساری نعمتوں سے نوازا. مال و دولت بھی اللہ نے عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی، عزت بھی عطا فرمائی، عہدہ بھی عطا فرمایا. گھر والے بھی سبھی واپس اللہ نے ملا دیے، گھر والوں کو بھی. یہ ساری چیزیں دنیاوی اعتبار سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اب یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ سارا کا سارا تو نے مجھے عطا کیا، کہ حکومت عطا کی، اور مجھے تعویلات کا، خوابوں کی تعبیر کا علم تو نے دیا، اور آسمان و زمین تو نے ہی پیدا کیے ہوئے ہے، تیری حکومت ہے اس پر، اور تو دنیا میں اور آخرت میں میرا کارساز ہے، میرا کارساز ہے. اب یوسف علیہ السلام کہہ رہے توفنی مسلمہ، اے اللہ تو مجھے ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا، مسلمان ہونے کی حالت میں موت عطا فرمانا. والحقنی بالصالحین، اور مجھے آخرت میں صالح لوگوں میں میرا شمار فرمانا. یوسف علیہ السلام جب تک ان کے والد زندہ تھے، ان کے والد نے عمر ان کی 146 سال یا 43 سال بتلائے جاتے ہیں، 143 سال یا 46 سال حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر ہوئی. وہاں تک یوسف علیہ السلام مصر کی باغ دور آپ کے ہاتھ میں تھی، مصر کی بادشاہت آپ کے ہاتھ میں تھی، اور مصر کا سارا کاروبار آپ سنبھال رہے تھے جب تک آپ کے والد موجود تھے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے مرنے سے پہلے
اپنی موت سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو کنعان پہنچانا، جہاں میرے باپ دادا مدفون ہیں، میرے والد کی قبر کے بازو میں مجھے دفن کرنا۔ اسحاق علیہ السلام ان کی قبر کنعان میں ہے۔ آج بھی ان کے مزارات اسحاق علیہ السلام اور اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام ان کے مزارات آج بھی فلسطین میں ہے، جہاں بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے، مسجد اقصی جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر آج بھی ان کے مزارات موجود ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا جس انتقال ہوا تو آپ کی وصیت کے مطابق یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی لاش کو، اپنے والد کی باڈی کو کنعان پہنچایا اور وہاں پر آپ کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ آپ کو ان کے والد کے بازو میں، آپ کے والد کے قریب ان کو کیا کیا گیا؟ دفن کیا گیا۔ جب والد کا انتقال ہو گیا یوسف علیہ السلام کے، تب یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی حکومت، بادشاہت اس سے شبک دوسی اختیار کر لی، چھوڑ دیا اسے۔ اب ان کا دل بھی اور ان کی فوکس بھی، ان کی توجہ بھی اب آخرت اور اللہ کی طرف ہو گئی۔ اللہ کی طرف تو پہلے سے ہی تھی، لیکن اب ان کی بھی توجہ آخرت کی طرف ہوئی کہ اب بہت دنیا کے لیے کیا اور دنیا میں مخلوق کے کام کیے، اور اللہ نے جو کچھ اللہ نے دیا تھا وہ اس اعتبار سے ہم نے کیا۔ اب والد کے جانے کے بعد انہوں نے اپنا دھیان بھی اللہ کی طرف کر لیا، اس لیے کہہ رہے توفنی مسلمہ۔ بعض کہہ رہے کہ ابھی والد زندہ تھے اور والد تھے اسی وقت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں انتقال کرنا۔ تو بعض لوگ کا کہنا ہے کہ اس دعا کے 7 دن کے بعد ہی یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، دعا کی تھی لیکن یہ دعا قبول ہوئی جب آپ کا انتقال ہوا۔ بتلایا کہ یوسف علیہ السلام کی 120 سال کی عمر ہوئی، 120 سال کی۔ آپ نے زلیخا عزیز مصر کے جو خزانچی تھے، جن کا نام قطفیر اور اسفر بتلایا جاتا تھا، ان کی بیوی سے، زلیخا سے پھر آپ کی شادی ہوئی، 3 اولادیں ہوئی، 1 لڑکی ہوئی اور 2 لڑکے ہوئے۔ افرائین ایک لڑکے کا نام تھا، اس سے یہ بنی موسیٰ علیہ السلام کا جو مشیر تھا، یوشع، حضرت یوشع، ان کی اولاد میں سے یہ ہے، ان کی اولاد میں ہوئے یہ، افرائین کی اولاد میں سے یہ ہے۔ اور آپ کی ایک لڑکی تھی رحمت، جس کا نام تھا، اس کا نکاح ایوب علیہ السلام سے ہوا۔ یوسف علیہ السلام کی لڑکی رحمت، اس کا نام بتلایا جاتا ہے، جو زلیخا کے وطن سے پیدا ہوئی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے شادی کی زلیخا سے، اور پھر ان کے وطن سے 2 لڑکے اور 1 لڑکی پیدا ہوئی، تو یہ لڑکی رحمت جو تھی اس کا نکاح ایوب علیہ السلام سے ہوا۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ مجھے موت عطا فرمانا۔ حالانکہ موت کی دعا انسان کر سکتا ہے یا نہیں؟ زندگی کے اندر موت کی دعا انسان کر سکتا ہے یا نہیں؟ ایک جواب تو اس کا سیدھا اور صاف یہ ہے کہ ان کی شریعت میں جائز ہوگا، یوسف علیہ السلام اور ان کی شریعت میں جائز ہوگا، اس لیے کہ ماقبل کی جو شریعتیں تھیں وہ ایک دوسرے کے تابع نہیں تھی۔ ماقبل میں جو بھی نبی آتے تھے ان کو نئی شریعت دی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ساری ماقبل کی شریعتیں ختم ہو گئی، اب وہی چلے گا جو اللہ کے نبی کی شریعت کہہ رہی ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، یہ اب قیامت تک چلے گا، اب نئی کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ تو یہ دعا کرنا ان کی شریعت میں جائز ہو، اس لیے یوسف علیہ السلام نے دعا کی ہوگی۔ دوسرا بہترین جواب یہ ہے کہ موت کی دعا انسان، جس وقت انسان پر دنیا کے اندر مصیبتیں آئے، دنیا کے اندر انسان پر حالات آئے، دنیا کے اندر انسان پر پریشانیاں، تکلیفیں آئے دنیاوی اعتبار سے، تو اس وقت انسان موت کی دعا نہیں کر سکتا۔ جیسے انسان بیماری میں مبتلا ہو گیا، ہم اور آپ دیکھتے ہیں بیچارے بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی اور سارے ہی ایمان والوں کی، اللہ مہلک بیماریوں سے اور پریشان کن بیماریوں سے اور اسپتال کے بستروں سے اور اسپتال کے چکروں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ بیماری بڑی خطرناک چیز ہے، اور بات ہے کہ یہ ایک نعمت ہے، لیکن چونکہ ہم جسم کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اس لیے انسان کو اس طریقے سے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ یا اللہ بیماری تیری ایک نعمت ہے، یقیناً ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے سنتے ہیں اب کہ آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں،
اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یا اللہ بیماری یقیناً تیری نعمت ہے، تیری ایک نعمت ہے، لیکن تیری اس نعمت کو ہم کمزور جسم والے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے یا اللہ تو ہماری اس بیماری کی نعمت کو صحت میں تبدیل فرما دے۔ اس طرح انسان کو دعا کرنی چاہیے ہر وقت، ضروری نہیں کہ بھئی بیمار ہے تبھی دعا کرے، اچھا خاصا ہے انسان عافیت میں تب بھی دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ اس پر بیماری کو مسلط نہ کرے دعا کی برکت سے۔ تو دنیاوی کوئی حالات، پریشانیاں، تکلیفیں انسان پڑے، جیسے انسان بہت ہی وقت سے، بہت ہی مدتوں سے بیمار ہے انسان، اب بیماری میں انسان پریشان ہو گیا، اب بیماری بیچارے کی ایسی ہے کہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا، بہت سارے علاجات کیے اور بہت ساری ٹریٹمنٹیں کی اور بہت سارے ڈاکٹروں کی دوائیں کی، لیکن بیماری ہے کہ جانے کا نام نہیں لے رہی اور دن بدن اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ آخر انسان اپنے آپ سے بھی اور گھر والے بھی پھر اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ گھر والے بھی پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور گھر والے بھی کہتے ہیں کہ بدلہ ان کو اٹھا لے تو اچھا۔ گھر والوں کی زبانوں سے بھی یہ جملے نکل جاتے ہیں، چونکہ پریشانی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے، کہ اس کی تکلیفیں گھر والوں سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے گھر والے بھی پھر یہ کہتے ہیں کہ، لیکن انسان کو کہنا چاہیے کہ اللہ تو ان کے حق میں جو خیر ہے وہ مقدر فرما۔ خیر کو ہمیں تو عافیت اور خیر کا طلبگار ہونا چاہیے ہر وقت۔ تو بعض مرتبہ انسان پھر ایسی حالت میں ہوتا ہے بیمار انسان، تو دعا کر لیتا ہے کہ یا اللہ اس سے تو مجھے اٹھا لے تو اچھا ہے، تو مجھے موت دے دے اللہ تو اچھا ہے۔ تو حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ انسان دنیاوی تکلیفوں سے، دنیاوی بیماریوں سے، دنیاوی پریشانیوں سے، حالات سے تنگ ہو کر انسان موت کی دعا نہیں کر سکتا۔ ایسے حالات میں انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس عالم میں میرے لیے تیرے علم میں جہاں تک میری زندگی بہتر ہے وہاں تک تو مجھے زندگی عطا فرما، اور جب تیرے علم میں میرے لیے میری موت بہتر ہو اس وقت تو مجھے موت عطا فرمانا۔ ایسا حالت میں انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی منع فرمایا تھا، صحابی کو بھی منع فرمایا۔ تو دنیاوی تکالیف، پریشانی، حالات سے تنگ ہو کر انسان دعا نہیں کرتا، ورنہ تو دین کے معاملے میں یا کوئی اچھی غرض کے لیے اگر انسان نے موت کو طلب کیا ہے، دین کی کوئی تکلیفیں ہے، دین پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہے یا دین پر چلنا انسان کے لیے مشکل ہے، اور ایسے حالات میں انسان تنگ آ گیا ہے، اور ایسے حالات میں اگر انسان موت کی دعا کرتا ہے تو یہ تو جائز ہے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آخری عمر، آخر وقت میں اللہ کے نبی بھی کہتے تھے اللہم رفیق الاعلی، اللہ مجھے تجھ سے ملاقات کرنی ہے، تجھ سے ملنا ہے۔ حالانکہ نبیوں کے باب میں یہ بات ہے کہ ان کو اللہ اختیار دیتا ہے، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ ان کو اختیار دیتا ہے کہ تمہیں دنیا پسند ہے یا آخرت، اور نبی اس وقت پھر آخرت کو پسند کرتے ہیں۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اپوزٹ میں، آپ کے ورودھ میں جادوگر جو فرعون کے ماننے والے تھے کا مقابلہ ہوا تھا، جادوگروں کا مقابلہ، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ایک طرف جادوگر تھے، اور اس وقت پھر وہ مقابلہ ہوا اور اس میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے اور آپ اللہ کے نبی ہے۔ جادوگروں کو پتہ چل گیا اور جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے۔ تو اس وقت پھر فرعون، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، وہ طرح طرح کی دھمکیاں دیتا تھا ان جادوگروں کو مار ڈالنے کی اور ہلاک کر دینے کی۔ تو ان دھمکیوں سے اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے وہ جادوگروں بھی دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں موت دے دے، کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ تو ہمیں موت دے دے، اللہ موت دے دے، تاکہ یہ فرعون کی زور و زبردستی سے، فرعون کی دھمکیوں سے، فرعون کی دادا گریوں سے ہماری نجات ملے، ہمیں نجات ملے۔ مریم علیہ السلام جن کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، باپ نہیں تھے، مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، شوہر نہیں تھے، لیکن پھر بھی حمل رہا، اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کا ایک نظام تھا، اور حمل رہا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے آخری دور تھے جب درد ذہ تھا مریم علیہ السلام کو، اس وقت لوگ طعن و تشنی کر رہے تھے
کہ یہ بدکار عورت ہے، بیکار عورت ہے، کسی سے منہ کالا کر کے آئی ہے، اس کا شوہر تو ہے نہیں، اس کا ہسبینڈ ہے نہیں، پھر یہ حمل کہاں سے لائی ہے، بچہ کہاں سے آیا؟ تو اس وقت مریم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے تھا، مریم علیہ السلام کا کوئی اس میں دخل نہیں تھا، اللہ کی طرف سے یہ نظام تھا۔ تو مریم علیہ السلام نے لوگوں کی ان تکلیفوں سے چھٹکارے کے لیے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے اللہ تو اس سے پہلے مجھے موت دے دیتا، یہ میرا حمل باہر آتا، میرا بچہ پیدا ہوتا، اس سے پہلے تو موت دے دیتا، تاکہ لوگوں کے یہ طعن و تشنی تو مجھے نہ سننے پڑتے، لوگ مجھ پر یہ الزام زنا کا الزام تو نہ لگاتے، لوگ مجھے بدکار نہ کہتے۔ تو مریم علیہ السلام نے بھی دعا کی۔ یہ اور بات ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے آپ کی برات، عیسیٰ علیہ السلام ابھی گہوارے میں تھے، یعنی گھوریے میں تھے، جھولی میں جھولے کھا رہے تھے، اور ان کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برات کا اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں میں۔ یہ اور بات ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ، بخاری شریف جو دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے جلسے ہوتے، اس کتاب کو جنہوں نے لکھا، امام بخاری بھی آخری وقت میں اپنے وقت کے بادشاہ سے، اپنے دور کے بادشاہ سے تنگ آ چکے تھے، تو امام بخاری نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس سے تو مجھے موت دے دے۔ تو دینی مصلحت کے تحت اور دین کے لیے، اللہ کے لیے اگر انسان موت طلب کر رہا ہے تو یہ موت طلب کرنا اس کے لیے صحیح ہے، ورنہ دنیاوی تکالیف کے لیے، دنیاوی پریشانی، دنیاوی حالات کے لیے انسان موت کا طلبگار نہیں ہو سکتا اور طلب نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کو گناہ ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے لیے اس لیے دعا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کو تدفین کے لیے، آپ کو صندوق میں بند کر کے دفن کرنے کے لیے، چونکہ یوسف علیہ السلام بہت وقت سے مصر میں تھے، تو یوسف علیہ السلام کو دفن کرنے کے لیے ہر محلے والا جگر رہا تھا، ہر محلے والا یہ سعادت لینا چاہتا تھا کہ چونکہ اتنے بڑے ہمارے یہ پیغمبر ہے، اتنے بڑے آدمی ہے، ان سے ہمیں بہت سارا فائدہ ہوا، تو ان کی قبر ہم ہمارے محلے میں بنائیں گے، ہمارے محلے میں ان کی قبر ہوگی، وہاں ہم ان کو دفن کریں گے۔ یہ جھگڑا ہر محلے والا ایک دوسرے سے جھگڑنے پر آ گیا تھا جس وقت یوسف علیہ السلام کا انتقال۔ پھر مشورے سے یہ طے ہوا کہ دریائے نیل، دریا تھا وہاں پر، آج بھی ہے دریائے نیل جسے کہا جاتا ہے مصر کے اندر، کہ اس دریائے نیل کے کنارے پر انہیں دفن کر دیا جائے یوسف علیہ السلام۔ تو چونکہ دریائے نیل کے وہاں سے پانی، دریائے نیل کا پانی پورے ملک میں آ رہا ہے، پورے مصر میں آ رہا ہے، تو سبھی کو اس کی برکت ملے گی یوسف علیہ السلام کی۔ چنانچہ پہلے سیدھی جانب، دریائے نیل کے سیدھی جانب آپ کو دفن کیا گیا، تو سیدھی جانب جتنی کھیتیاں تھیں اور جتنی زمینیں تھیں وہ سرسبز و شاداب ہو گئی سیدھی جانب کی، اور الٹی جانب جو ڈابی سائڈ کی کھیتیاں تھیں اور ڈابی سائڈ کی جو زمین تھی وہ ویران ہو گئی، خشک ہو گئی۔ تو پھر یہ بھی لڑائی کا اور جھگڑے کا باعث بنے، تو پھر ڈابی سائڈ واپس دفن کیا گیا، وہاں سے نکال کر وہاں کیا گیا، تو وہاں بھی یہ پوزیشن ہوئی کہ ڈابی سائڈ مدفون ہوئے تو جمنی سائڈ کی ساری کھیتیاں اور ساری زمینیں ویران ہو گئی، اور اس طرف ڈابی سائڈ والی زمینیں اور وہاں کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہونے لگیں۔ تو پھر یہ طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچوں بیچ میں دفن کر دو تاکہ ہر ایک کو ہر طرف سے فائدہ ملے۔ چنانچہ آپ کی قبر مبارک دریائے نیل کے بیچوں بیچ بنائی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ بنی اسرائیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، یہ ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پائے جاتے تھے۔ اب یہ بنی اسرائیل جو مصر، کنعان سے مصر آئے تھے یوسف علیہ السلام وغیرہ کے بھائی، تو یہ بتلایا ابھی کہ 72 یا 93 تھے، جس وقت پھر آہستہ آہستہ ان کی اولادیں بڑھی اور ان کی قوم بڑھی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی پھر اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اور فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی سلسلے میں آپ لے ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے تھے، لیکن پھر وہ بھی جب تنگ آ گئے، اللہ کا حکم ہوا کہ آپ مصر کو چھوڑ دو، بنی اسرائیل کو لے کر مصر کو چھوڑ دو آپ۔ تو جب مصر کو چھوڑ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر، تو اس وقت 6 لاکھ اور اوپر کچھ بنی اسرائیل ہو چکے تھے، جس وقت آئے تھے اس وقت 72 یا 93 تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر کو چھوڑ رہے ہیں تو 6 لاکھ سے زائد ہو گئے، اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ یوسف
ہمارا یوسف یہاں پر مدفون ہے، اس کی قبر یہاں ہے، تو اس کی قبر سے باڈی نکال کر اس کو کنعان لے جانا، ملک شام لے جانا، اسے یہاں مت رہنے دینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو جانتے نہیں تھے کہ یوسف علیہ السلام کہاں مدفون ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جس وقت یہ نکلنے کی باری آئی مصر سے، اس وقت چونکہ بہت بعد کی یہ جنریشن تھی، بہت بعد کے یہ لوگ تھے، کئی سال ہو چکے تھے یوسف علیہ السلام کو اس دنیا سے جائے، تو اب یوسف علیہ السلام کی قبر کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ کی قبر کہاں ہے۔ ایک بڑھیا ملی مصر کے اندر، اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یوسف کی قبر کہاں ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں اس شرط پر بتلاؤں گی کہ مجھے آپ کو اس مصر سے، یہ فرعون سے چھٹکارا دلوا کر مصر سے آپ کو مجھے لے جانا ہے، ملک شام مجھے بھی لے جانا ہے آپ کے ساتھ میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، ہم لے جائیں گے آپ کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو وہ عورت لے کر دریائے نیل میں گئی، اور بیچوں بیچ جہاں یوسف علیہ السلام کی قبر بنی ہوئی تھی بتلایا کہ یہاں یہ قبر ہے یوسف علیہ السلام کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کو کھودا اور اس کے اندر سے وہ تابوت صندوق نکالا جس میں یوسف علیہ السلام کو مدفون کیا تھا، اور وہاں سے پھر یوسف علیہ السلام کی تابوت کو لے جا کر آپ کو ملک شام جہاں آپ کے باپ دادا مدفون تھے وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ اس طریقے سے یہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا، اس لیے انسان کو دعا تو کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ ہم بارہا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب تک جلائے ایمان و اعمال کے ساتھ ہمیں جلانا دنیا کے اندر، اور جس دن ہمارا اس دنیا سے جانا ہو اس دن اللہ زبان پر کلمہ ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے ہمیں اٹھانا۔ یہ ہم اور آپ دعا کر سکتے ہیں، یہ دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ دعا نہیں کر سکتے کہ یا اللہ تو ابھی مجھے موت دے دے، یہ دعا نہیں کر سکتے۔ ایمان کی دعا تو ہم کر سکتے ہیں جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اور وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اس سے مراد کہ جیسے ہمارے آبا و اجداد، میرے آبا و اجداد چلے گئے، میرے باپ، میرے دادا، میرے پردادا، ان کے ساتھ تو اب مجھے ملا دے۔ اب میں نے دنیا کا کام کاج کر لیا، دنیا میں جو مجھے کرنا تھا آپ کے حکم سے وہ سارا میں نے کر لیا، اب تو مجھے ان نیک لوگوں کے ساتھ کیا کر دے، ملا دے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہاں تک یہ یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ جو 12ویں پارے کے پونے آدھے کے بعد، پونے سے پہلے 2 رکوع پہلے سے شروع ہوا تھا، بالترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہاں تک یوسف علیہ السلام کے نام سے ایک مستقل صورت نازل فرمائی، سورہ یوسف، اور مستقل پورا قصہ از اول تا آخر پورا کا پورا یہاں تک بیان فرما دیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو قرآن نے بیان کیا اس اعتبار سے یہ یہاں پر پورا ہوا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر رہا ہے جس پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اب آگے کچھ باتیں بتلا رہا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کل سنیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔